سورۃ الکافرون. کیا پڑھیں گے آج ہم؟ سورۃ الکافرون. سورۃ الکافرون میں ہم 5 چیزیں پڑھیں گے. کتنی چیزیں پڑھیں گے ہم؟ 5 چیزیں پڑھیں گے. کون کون سی؟ سب سے پہلے پڑھیں گے ہم اس کی وجہ تسمیہ. سب سے پہلے کیا پڑھیں گے ہم؟ اس کی وجہ تسمیہ کی. سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ دوسری چیز جو پڑھیں گے ہم اس کا مرکزی مضمون. دوسری چیز کیا پڑھیں گے ہم؟ اس کا مرکزی مضمون. کی سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تیسری چیز جو پڑھیں گے ہم اس سورت کا شان نزول. کیا پڑھیں گے؟ شان نزول. چوتھی چیز جو ہم پڑھیں گے اس سورت کی وہ کیا ہے؟ اس سورت کا تعارف. کی سورت میں بیان کیا کیا گیا ہے؟ اس سورت میں بیان کیا کیا گیا ہے؟ اور پانچویں چیز جو اس سورت میں ہم پڑھیں گے وہ ہے اس سورت کی فضیلت. اس سورت کی سورت الکافرون کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ چلتے ہیں سب سے پہلے اس سورت کی وجہ تسمیہ کی طرف، اس سورت کے معنی و مفہوم کی طرف. سورت الکافرون، اس کا نام کافرون کیوں رکھا گیا؟ اس کا نام سورت الکافرون کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا نام سورت الکافرون اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ کیا آیا ہے؟ الکافرون آیا ہے. قل یا ایھا الکافرون. لفظ کیا آیا ہے؟ کافرون آیا ہے. اسی مناسبت سے، اسی وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ سورت الکافرون رکھا گیا ہے. نیکسٹ چیز جو ہے کہ اس سورت اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو کافر کی اصطلاح کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے کافر کا؟ حق کا انکار کرنے والا. حق کا انکار کرنے والا. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. جو حق سے انکار کرے اس کو کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مرکزی مضمون. نیکسٹ چیز کیا ہے؟ مرکزی مضمون. یعنی اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس سورت کا مین تھیم کیا ہے؟ اس سورت میں مین باتیں کیا بتائی گئی ہیں؟ ان ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اس سورت میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں، ان کا 2 پوائنٹ بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ معبود صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. معبود صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. ساری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی اور معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی بت، چاند، پہلے کیا کر رہے کافر لوگ؟ چاند، سورج، بتوں کو، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کیا اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ معبود صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. دوسری چیز جو اس میں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کہ کفر اور ایمان کے درمیان مصالحت ناممکن ہے. کفر اور ایمان کے درمیان دین کے معاملے میں کیا ہے؟ مصالحت ناممکن ہے. ان کا آپس میں پیچ اپ ہونا دین کے معاملے میں ناممکن ہے. ٹھیک ہے، جیسے آگ اور پانی نہیں جمع ہو سکتے، ایسے کفر اور ایمان ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے ایک چیز کے معاملے، دین کے معاملے میں. ٹھیک ہے، یا حق رہے گا یا باطل رہے گا. ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں. اگلی چیز کیا ہے؟ شان نزول. اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پس منظر کیا تھا؟ حالات کیسے تھے؟ کون سی چیزیں جن وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی ہے؟ تو کیا اس کا شان نزول ہے کہ جب کفار مکہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ٹارچر بھی کیا، جسمانی تشدد بھی کیا. یعنی جسم کے اوپر کیا کہ مختلف طرح کی یعنی کہ تکالیف پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، اور زبانی بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے رہے زبان سے بھی اور جسم سے بھی. کہ کیا ہو جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت توحید سے کیا ہو جائیں؟ رک جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت توحید سے رک جائیں. کفار کے ساری سازشوں کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت توحید سے نہیں رکے تو کیا ہوا؟ پھر کفار مجبور ہو گئے. انہوں نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ایک آفر کی. کیا آفر کی؟ ایک پیشکش کی کہ کیا آپ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے یہ آفر کی کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. تو کفار کی ان باتوں، اس بات کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی کہ قل یا ایھا الکافرون، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے ان کافروں سے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں نہیں عبادت کرتا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون، کہ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ کافروں کی اس بات کا جواب تھا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. اس کے جواب میں یہ سورۃ نازل یہ آتی کہ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کی کیا کرتے ہو؟ تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس سورت کا شان نزول.
اس صورت کا شان نزول کفار کی اس پیشکش کے جواب میں، ان باتوں کے جواب میں کیا کیا اللہ رب العزت نے صورت کافرون کو نازل فرمایا. ٹھیک ہے. آگے اس کا انٹروڈکشن، تعارف، اس میں باتیں کیا بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز بیان کی کہ حضور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا کیا، کفار کو دعوت توحید دی. کفار کو کیا کیا، کافروں کو دعوت توحید دی. دعوت توحید سے مطلب توحید کسے کہتے ہیں، اللہ رب العزت کو ایک ماننا. کافروں کو کہا کہ کیا کیا جائے کہ ایک اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نیز بت پرستی اور شرک سے صاف انکار کیا گیا. ٹھیک ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا، میں محمد نہیں عبادت کرتا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم کافر لوگ عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جب بات سنائی گئی تو کافر کیا ہوا، پھر بہت مایوس ہو گئے تھے. جی. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، منع فرمایا ہے. ان چیزوں سے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو ایک اس میں مین امپورٹنٹ چیز بیان کی وہ دین کے معاملے میں، دین کی تعلیمات اور احکامات میں کیا نہیں کرنا چاہیے، حق اور باطل کو بالکل شامل نہ کیا جائے. دین کے معاملے میں حق اور باطل کو شامل نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور فضیلت کیا ہے کہ اس صورت کو فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، فجر کی سنتوں، مغرب کی سنتوں اور طواف کے بعد کی 2 رکعت میں سے پہلی رکعت اور وتر کی دوسری رکعت میں اور رات کو سونے سے قبل کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت کی تلاوت کرنے کا معمول تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں وہ کتنا امپارٹنس والا ہوگا، امپارٹنٹ کام ہوگا وہ. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت یعنی پیارے حبیب جن کے اوپر قرآن نازل کیا وہ خود اس صورت کی کیا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے. تو ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنی چاہیے، اس صورت کی تلاوت کرنی چاہیے. یہ تھا اس صورت کا کیا انٹروڈکشن، یہ تھا سورۃ الکافرون کا انٹروڈکشن. اب آئیے چلتے ہیں ہم اس کے ٹرانسلیشن کی طرف اور اس کے ایکسرسائز کی طرف.